بسم اللہ الرحمن الرحیم و یوما، اور وہ دن جس دن یحشرہم اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، حشر کا دن یعنی کہ جمع کرے گا، کا علم گویا وہ نہیں ٹھہرے، یلبسو ٹھہرے، اللہ مگر ٹھہرے ہیں تو ساعتن من النہار، نہار دن کی، ساعتن ایک گھڑی، اور جس روز اللہ تعالیٰ جمع کرے گا انہیں وہ خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ٹھہرے تو ایک گھڑی دن کی۔ یتعارفون، عرفہ پہچانیں گے بینہم ایک دوسرے کو، حقیقت میں قد ہے خاسرہ گھاٹے میں رہے، الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا، کس چیز کو جھٹلایا تھا؟ بلقاء اللہ، لقاء ملاقات، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ وما اور نہیں کانو تھے مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ واما اور خواہ ہم نُرِيَنَّکَ دکھا دیں، بعض کو عذاب، الذین وہ لوگ نعدہم جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، اور خواہ ہم دکھا دیں آپ کو کچھ عذاب جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، او یا نتوفینک یا ہم اٹھا لیں کا آپ کو، فالینا پس ہماری طرف ہی، مرجعہم لوٹنا ہے، ثم پھر اللہ تعالیٰ شاہدون پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، علی پر ما جو یفعلون اس پر جو وہ کرتے ہیں، وَلِكُلِّ اور ہر امت ہر قوم رسول، قوم میں رسول آیا، ہر امت یا ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، فائزہ پس جب آئے رسولہم ان کے رسول، پس جب آیا ان کا رسول ان کے پاس، قضیا تو فیصلہ کر دیا گیا، بینہم درمیان ان کے درمیان میں، فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم اور ان پر، لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ پہلے بتایا جاتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے یا کچھ واضح و نصیحت کرتے تو کفار خوب کان لگا کر سنتے، لیکن کیونکہ انہوں نے دل کے کانوں سے تعصب اور نفرت کی روئی ٹھونس رکھی تھی، اس لیے وہ صدائے حق کو سننے سے قاصر تھے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی سی تھی جو کانوں سے بہرا ہو۔ اسی طرح کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑی ٹکٹکی لگا کر دیکھا کرتے، لیکن نور حق انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ ان کے دل کی آنکھیں اندھی اور بے رونق تھیں، اور نور حق کو دیکھنا ان ظاہری آنکھوں کا کام نہیں بلکہ دیدہ دل سے ہی اس کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ساری عمر دلالت یعنی کہ گمراہی میں رہتا ہے تو اس محرومی کا باعث وہ خود ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی ہدایت کے لیے سارے سامان مہیا فرما دیے ہیں، انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ آج جس دنیاوی زندگی پر یہ ہیں اور جس کی لذتوں میں اتنے مگن ہیں کہ وہ ان کی بے ثباتی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت ان کی آنکھ کھلے گی، اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ چند روزہ عیش و عشرت کے لیے انہوں نے اپنی ابدی زندگی کو علام کی اماجگاہ بنا دیا ہے۔ اس دن وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن بجائے خوش ہونے کے ہر ایک اپنی گمراہی کا الزام دوسرے پر تھوپ رہا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کرۂ ارضی پر جہاں کہیں نسل آدم آباد تھی، وہاں وحی کا نور اور ہدایت کی روشنی دے کر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی یا رسول کو ضرور مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بے شمار دلیلیں ان کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن ان کی بگڑی ہوئی طبیعتیں اور مسخر شدہ ذہنیں ان سے متاثر نہ ہوئیں۔ انہوں نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں وہ کیوں نہیں اترتا، گویا انہوں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ جب تک قہر الہی کی بجلی ان کی زندگی کے خرمن کو جلا کر خاکستر نہ کر دے وہ دعوت حق کو قبول نہیں کریں گے۔
اس انسان کی بدبختی کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جو ساری عمر فسق و فجور میں مبتلا رہا؟ اس کو اس کی ہولناک انجام سے بار بار آگاہ کیا گیا، لیکن اس کے چشم ہوش فقط اس وقت کھلی جب موت کے فرشتے نے اس کی رگ حیات کاٹ ڈالی اور رحمت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا گیا۔